ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سنویدھان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ اللہ تبارک وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے، کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکشپات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا to spread whatever is heard from the others without trying to know the truth of this. کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے، موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجیے، آپ اس کی تحقیق کیجیے۔ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہے تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے۔ واقعی بات، اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا، اور تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے، to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو پوچھے بغیر فوراً فارورڈ کر دیں، آگے پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ، تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے۔ آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے، آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے، اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی 3 مارچ کو، لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا۔ یہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کئی برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا۔ اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے ہیں، اٹس نوٹ ریالٹی، اجازت نہیں، نوٹ الاؤڈ، نوٹ پرمیشن۔ In Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited، غلط ہے، گناہ ہے۔
جوان اس قوم کی تقدیر ہے، جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کی طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹھائیے تاریخ، محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور اٹھاؤ تاریخ، عبد الرحمن بن اسید، عبد الرحمن بن ایسر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیں، عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی، ان کا پڑیا نہیں چھوٹتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی، وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے، کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وقتہ نہیں بولیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو مبلغ بننا پڑے گا، کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپ پرتہ نراشن سنباجنم باجنی شہدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگاد وسرا سدانبو وشو سمانو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ محمد کی تعلیمات صرف بھارت کے لیے، عرب ممالک کے لیے، فلسطین کے لیے، ملک شام کے لیے نہیں، وشو سمانو، پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون بیان کرے گا؟ صرف اسلم سے کہ عبداللہ صاحب سنائیں گے ہندو بھائی کو۔ ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا پچھلے مہینے کے 22 تاریخ، وہاں بہت کم پروگرام، میں پی چکا ہوں وہاں پروگرام نہیں ہوتا، وہاں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں۔ لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے، انہوں نے پروگرام کرایا، لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے، پتا ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کی چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ علیہ کچھ ہو گیا تو پتہ کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری نہ ہو جا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے۔ بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام کی،
میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کی اس فیلڈ کا جو گنا فیلڈ تھا پورا بھر گیا. سائڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات میں بھی. اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے. پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ ہم کو اپنی گرن سے تقریر سنائیے، ہم کو ہمارے شریمد بھگوت گیتا پڑھ کر سنائے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائے. سننا چاہتے ہیں آپ سے. ہم نے پون گھنٹے تک تقریر اسی پہ. اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ سنجیو نام ہی ہیں ان کے. اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے. کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم تھا، پر ہم نے آج تک اپنے گروؤں سے، اپنے سنتوں سے، اپنے مہاراجاؤں سے نہیں سنا. 80,000 سے کہیں زیادہ اشلوک سے ہیں، منترا ہیں، نہیں سنے ہم نے وہ باتیں. آپ نے مانوتا کی بات کہی، آپ نے اپنے نبی کی بات ہمارے گھر سے نکال کر کہی، ہم نے نکال کر نہیں ہے. استو گناہ پروشم دیپینتی پرگا چکولم دم شروتن چپرا کرمشی بہو بھاشتا چا. 8 گنوں کے مالک ہوں گے. استو گناہ پروشم، پروش ہوں گے. دیپینتی روشنی پوری دنیا کو دیں گے. پراکرمشی بہو بھاشتا چا، پراکرمی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے. اشوما شگما روحا دیو دتم، اشوما شگما روحا دیو دتم جگت پتی سینات دود امن، دمن بھی کریں گے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں اپنے گرنتھوں سے کہی ہے، اپنے پروفٹ کے بارے میں، ہمارے انتم مہرشی کے بارے میں. وہ آیا تھا 10-15 منٹ کے لیے، 45 منٹ تک سن کر اپنی باتیں کہا. میرے بھائیوں، تو ہم تھے، ہمارے اندر جانکاری تھی، ہم نے ان کو سنایا ہے. کوئی اعتراض کرے گا اسلام کے امن اور شانتی پر، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کھڑا تو ہونا پڑے گا. انہیں جواب دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے گرنتھوں میں، ہماری شریعت میں کیا پیغام ہے وہ غلط نہیں ہے. کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جعفر کے سامنے، منصور جعفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. 25 سال کی عمر میں اس وقت کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو قاضی کا عہدہ دے کر کرپشن کے کیس میں اندر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہر مسئلے پر یہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ ڈالتے ہیں. تو قاضی صاحب نے، امام صاحب نے ان کے دیے ہوئے عہدوں کو ٹھکرا دیا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے بولنا نہیں چھوڑا. جہاں جہاں پر غلط ڈیسیزن ہوتا تھا، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے خلاف فوراً وہی پر پکڑ کر دبا دیتے. کون تھے وہ؟ جوان تھے، وہ نوجوان. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث مبارکہ میں 5 سوال انسان کے سے کیے جائیں گے. جب تک یہ سوال